السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ انہیں دنیا کی سربلندی بھی دی، فتوحات سے بھی نوازا اور آخرت کا بہترین اجر بھی عطا فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یغدکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کو کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ حقیقت یہی ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارا مولا مددگار پشت پناہ، ساتھی اور حمایتی اللہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس المثوى الظالمین۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اس آیت میں دراصل توجہ بیان ہو رہی ہے کہ غزوہ احد میں مشرکین واپس کیوں چلے گئے جبکہ ان کو اس درجے کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پناہ لے لی تھی۔ خالد بن ولید کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان کے دل میں اللہ نے اس وقت ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ لشکر کو لے کر وہاں سے چلے گئے، ورنہ واقعتاً اس وقت صورتحال بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔